اسرائیل کی دو سیاسی جماعتوں نے حال ہی میں ایک فوجی کارروائی پر ایک بہت ہی اہم مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ تو آج ہم اسی کو دیکھیں گے، اس کے ہر حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں کہا کیا جا رہا ہے اور کیوں۔ شروعات ہی اس کی شہ سرخی سے ہوتی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے اعلامیے کا خلاصہ ہے۔ صاف صاف کہا گیا ہے، ایران کے خلاف اسرائیل امریکہ جاری حد کی شدید مذمت، اور ساتھ ہی ایک بڑی مکمل جنگ کے خطرات سے خبردار کیا گیا ہے۔ مطلب لہجہ شروع سے ہی بالکل واضح ہے۔ اچھا، تو یہ اعلامیہ آیا کس کی طرف سے ہے؟ یہ دو جماعتوں کا مشترکہ بیان ہے۔ ایک ہے اسرائیل کی کمیونسٹ پارٹی یعنی CPI، اور دوسری ہے ہداش یعنی امن و مساوات کے لیے جمہوری محاذ۔ اب جیسا کہ ناموں سے ہی ظاہر ہے، یہ دونوں بائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اور یہی نظریہ ان کے موقف کی بنیاد بنتا ہے۔ تو چلیں اعلامیے کے پہلے اور سب سے اہم حصے کی طرف، جو ہے جارحیت کی شدید مذمت، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے موقف کو کتنے سخت الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں الفاظ میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی۔ یہ اعلامیہ 28 فروری 2026 کی فوجی کارروائی کو سیدھا ایک جارحانہ جنگ قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط الزام ہے جو کسی بھی قسم کی دفاعی دلیل کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ اور یہاں الفاظ کا چناؤ بہت دلچسپ ہے، بلکہ بہت اہم ہے۔ یہ جماعتیں اس حملے کو صرف اسرائیل کا کام نہیں مانتی، وہ اسے مشترکہ اسرائیلی امریکی جارحیت کا نام دیتی ہیں۔ اس طرح وہ ذمہ داری میں سیدھا امریکہ کو بھی شریک کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اسے ایک مشترکہ کارروائی کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کے مطابق یہ حملہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی عالمی بساط کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس عالمی تناظر کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہاں جو کلیدی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دستاویز کے مطابق اسرائیل صرف عالمی امریکی سامراجیت کا کوئی اعلیٰ کار نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک سرگرم شراکت دار ہے۔ اب یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ یہ ایک غیر فعال مجبور کردار کے بجائے ایک فعال اور اپنی مرضی سے کی جانے والی شرکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اعلامیے میں اس شراکت داری کے 3 بڑے مقاصد بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلا، دنیا پر امریکی بالادستی قائم کرنا، دوسرا، قدرتی اور معاشی وسائل پر قبضہ کرنا، اور تیسرا، تمام حکومتوں کو اپنے تابع بنانا۔ ان جماعتوں کے لیے یہ کوئی عام خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سامراجی کا ایک کلاسک ایجنڈا ہے۔ اچھا، یہ اعلامیہ صرف بیرونی دنیا کی بات نہیں کرتا، یہ اس بات سے بھی خبردار کرتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی تنازع ہے، یہ خود اسرائیل کے اندر بھی بہت خطرناک نتائج پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ جو توجہ ہٹانے والی دلیل ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اعلامیے کا موقف یہ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ایک طرح سے ایک پردے کا کام کر رہی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ اس کی آڑ میں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں قتل عام اور نسلی تطہیر کے جرائم کو مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دستاویزیں یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ جنگ کے اس ماحول کو اسرائیل کے اندر فاشسٹ حملوں اور نسل پرستی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے نزدیک بیرونی جنگ اندرونی نفرت کو جواز فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہے، اعلامیہ آگے کا ایک راستہ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ عمل کی دعوت دیتا ہے، ایک واضح امن کے لیے اپیل۔ یہاں 2 بالکل واضح اپیلیں کی گئی ہیں۔ پہلی تو ہے امن کی تحریکوں سے۔ ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں اور مشرق وسطیٰ سے امریکی افواج اور تمام جوہری ہتھیاروں کے انخلاء کا مطالبہ کریں۔ اور دوسری اپیل ہے عام لوگوں سے، خاص طور پر عرب قصبوں میں رہنے والوں سے، کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ وہاں پناہ گاہوں اور دوسری حفاظتی سہولیات کی بہت کمی ہے۔ تو یہ تھا CPI اور ہداش کے مشترکہ اعلامیے کا ایک جائزہ، اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب قومیں جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوں تو اس طرح کے سیاسی بیانات عوامی رائے پر اور سفارتی بات چیت پر آخر کتنا اثر ڈالتے ہیں؟